بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید۔ سورہ حجرات میں تھوڑا وقت لگ گیا، لیکن حق تو یہ ہے کہ اس میں مہینے لگے تو وہ بھی کم ہیں، لیکن تھوڑا سا چونکہ مسائل تھے سمجھنا ذرا مشکل تھا۔ عجیب ترتیب ہے قرآن پاک کی۔ سورہ حوامیم گزری، حامیم کی صورتیں ساری جن کے ذریعے سے ذہن بنایا گیا دین پر عمل کرنے کے لیے، تو پھر سورہ قتال یعنی سورہ محمد اور سورہ فتح اور سورہ حجرات، اس میں دین بتایا گیا کہ جس کو دین نصیب ہو جائے پھر کرنا کیا ہے، اس نے کس چیز پر عمل کرنا ہے، یہ ترتیب ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ساتھ بوری بھر کے سارے مسائل بتا دیے، قانون بتایا بھائی آرٹیکل اتنا آرٹیکل اتنا آرٹیکل اتنا 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 یہ کام کرو یہ کام کرو، اس سے کوئی نہیں کام کرتا ہے۔ کام یوں ہوتا ہے کہ ذہن بنایا جاتا ہے۔ اب 3 صورتوں کے اندر یہ احکام بتائے گئے، پھر ذہن بنانے کے لیے آگے مکی صورتیں، اور یہ مسلسل 7 مکی صورتیں چلیں گی۔ سورہ قاف، سورہ ذاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ۔ لیکن یہ کیسی مکی صورتیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ پورے مکی قرآن کا اگر مزاج سمجھنا ہو اور اس کی فصاحت اور بلاغت کی چوٹی دیکھنی ہو تو اس کے لیے یہ 7 صورتیں پڑھیں۔ اسی میں سورہ رحمان جس کو پورے قرآن کی دلہن کہا گیا، اس کے بعد پھر 10 صورتیں مسلسل مدنی آ جائیں گی، اور یہ مدنی صورتوں کا سب سے لمبا گروپ ہوگا جس میں اکٹھے 10 صورتیں مدنی ہوں گی، سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک۔ ان میں پھر بتایا جائے گا کہ ایمان والوں کو کرنا کیا ہے، اور ان 10 صورتوں کے بعد پھر مسلسل پورے 29ویں پارے اور 30ویں پارے کی مکی صورتوں کا گروپ چلتا رہے گا۔ سب سے پہلے سورہ قاف ہے۔ اس صورت کے اندر کیا ہے؟ آخرت کی عجیب منظر کشی کی گئی، قرآن پاک کی حقانیت کا بیان بھی، اللہ کی توحید کا بیان بھی، حبیب کبریا کی رسالت کا بیان بھی، لیکن بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کی توحید کا بیان۔ پہلے رکوع کے اندر اور دوسرے رکوع کے اندر آخرت کا منظر، اور تیسرے رکوع کے اندر ایمان والوں کو ملنے والے کچھ انعامات کا تذکرہ اور نافرمانوں کو ملنے والی سزاؤں کا کچھ تذکرہ، اور آخر میں کہ لوگوں کو کس طرح دین کی دعوت دینی ہے اس کا تذکرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید۔ میں قسم کھاتا ہوں بزرگی والے قرآن کی۔ قسم کے بارے میں تھوڑا سا میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں جو قسم کھائی جاتی ہے، یہ قسم صرف اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ آدمی کو احساس دلایا جائے کہ بات سچی ہے۔ اللہ کی بات سے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ یہ عربی فصاحت اور بلاغت کا ایک طریقہ ہے، یعنی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے ایک انداز ہے۔ دیکھیے اقبال صرف اتنا کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو ہماری ایک لمبی تاریخ ہے، ہم کوئی آسمان سے گری ہوئی قوم نہیں، تاریخ بتا رہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ مگر کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے کیا بتایا اس نے؟ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا۔ اب دیکھو وہ سادی بات کہتے ہیں، اس کا کیا انداز تھا، یہ بات سنیں گے تو جس کو نہیں سمجھ میں آئے گی اس کو بھی جوش پیدا ہو جائے گا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم۔ ان صورتوں میں قسم کے ذریعے سے قرآن پاک میں کس طرح زور پیدا کیا جاتا ہے؟ جو بات کہی جاتی ہے، جو قسم کھائی جاتی ہے، وہ بات اگلی بات کے لیے گواہ بنتی ہے، ثبوت بن جاتی ہے۔ تو قرآن کی قسم کھا کر کے سورہ یاسین میں جواب آ گیا تھا، میں سمجھتا ہوں ہر جگہ بس وہی جواب اصل ہے۔ کیا؟ قرآن مجید کی قسم، اس کے قسم کھا کر کیا بتایا تھا وہاں؟ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ قرآن کی ایک ایک آیت اور اس کا ایک ایک لفظ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ قرآن کسی دوسرے کے اوپر نہیں اتر سکتا ہے، یہ امام الانبیاء پر ہی اتر سکتا ہے، یہ خاتم الانبیاء پر ہی اتر سکتا ہے۔ یعنی یہ بالکل وہ انداز ہے کہ کوئی آدمی کوئی شعر کہے ایسے ہی ٹوٹا پھوٹا سا، لنگڑا لولا سا، اور پوچھو بھئی کس کا شعر ہے، کہ آپ کو نہیں معلوم یہ تو علامہ اقبال کی فلاں غزل کا شعر ہے، تو لوگ اس کے منہ کو دیکھیں گے، یہ شعر تو دیکھ، اور پھر اس کے بعد منسوب کر۔ یہ قرآن خود بتا رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہی نہیں، یہ مزید بتاتا ہے کہ امام الانبیاء کے سوا کسی پر یہ اتر ہی نہیں سکتا ہے۔ والقرآن المجید، بزرگی والے قرآن کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو لوگ مانتے کیوں نہیں؟ یعنی یہاں قسم ہے مگر جواب قسم نہیں ہے، تو جواب قسم وہاں گزر چکا، بس ہر جگہ وہی ہے۔ بل عجیبو
مانتے کیوں نہیں ہیں تو آپ اللہ کے رسول؟ بل عجیبو، بلکہ لوگوں نے تعجب کیا، ان اس بات سے جا آ گیا ہم ان کے پاس، منذرن آگاہ کرنے والا، منہم ان میں سے، بس اس بات پر تعجب ہے کہ ہم میں سے کوئی انسان ہو کر کے، بشر ہو کر کے، ہماری برادری کا ہو کر کے ہم کو ڈرانے کے لیے آ جائے، نبی بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، کوئی نورانی مخلوق ہو، نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، نہ بیاہ اور شادی کرتا ہو، نہ بازار میں جاتا ہو، آپ کیسے رسول ہو سکتے؟ آپ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازار بھی جاتے ہیں، نکاح بھی فرماتے ہیں۔ فقال الکافرون، تو کافروں نے کہا ھذا شیء عجیب، یہ تو عجیب بات ہے۔ مگر عجیب بات کون سی جو آگے آ رہی ہے؟ یعنی ایک تو آپ ہم میں سے انسان ہیں، نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسرے بات بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری حلق سے نیچے نہیں اترتی، عجیب بات کہہ رہے ہیں۔ کیا بات کہتے ہیں آپ؟ اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، وہ دور کی واپسی ہوگی، ذالک الرجع رجع بعید، آپ کہتے ہو کہ پھر دوبارہ زندہ ہوں گے اور پھر حساب کتاب دیں گے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ کس سے دور ہے؟ بعید عن العقل والفہم، یہ تو ہماری سمجھ اور ہماری عقل سے دور کی بات ہے۔ قد علمنا، فرمایا کیوں تمہاری عقل سے دور ہے؟ تو ان کا ایک ہی جواب تھا، اذا ضللنا فی الارض، جب ہم زمین میں رل جائیں گے، ہمارے ذرے زمین میں مل جائیں گے، کیسے دوبارہ ان ذروں کو کوئی جمع کرے گا؟ جواب قد علمنا، تم اپنے آپ کو دیکھ کر کے اللہ کو اس کے سامنے سمجھتے ہو، یعنی اللہ کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہو، اللہ کو تو دیکھو۔ قد علمنا، یقیناً ہمیں معلوم ہے، ما تنقص، وہ چیز تنقص جس کو گھٹاتی ہیں، الارض زمین، منہم ان میں سے، کیا کیا ذرہ زمین نے کھایا اور کہاں کہاں ذرات گئے، وہ سب ہم کو معلوم ہے۔ اور معلوم ہی نہیں، عندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، حفیظ جو حفاظت کرنے والی ہے، اور یہ معنی بھی کیا گیا جو محفوظ کتاب ہے، یعنی حفیظ معنی میں محفوظ کے، اس کتاب نے حفاظت کے ساتھ ریکارڈ رکھا ہوا ہے کہ کس کا ذرہ کہاں گیا، کہاں پہنچا، ایک ایک قبر میں 100 نہیں، ہزار مردے دفن کیے گئے، سب کے ذرات کہاں ہیں، سب ہم کو معلوم ہے۔ بل کذبوا، یہ بات نہیں، معاملہ دوسرا ہے، بلکہ کذبوا، انہوں نے جھوٹ کہہ دیا، بالحق، سچ کو، لما، جب جاءہم، آیا حق، ہم ان کے پاس، فہم فی امر مریج، تو وہ ہیں ایک الجھے ہوئے معاملے میں۔ بڑی عجیب بات فرمایا کیا؟ دیکھو قرآن کی بات تو مانتے نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، مگر خود بھی کسی ایک بات کے اوپر نہیں ہے کہ جس سے ان کا دل مطمئن ہو۔ کیسے؟ کوئی کہتا ہے کہ یار مریں گے نہیں، مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اور دوسرا بولتا ہے اگر زندہ بھی ہوں گے تو جنت میں ہی جاؤں گا۔ کوئی کہتا ہے کہ وما یہلکنا الا الدہر، ہم کو کوئی نہیں مارتا ہے مگر کون مارتا ہے؟ زمانہ مارتا ہے، جی بس ایسے بوڑھے ہوتے ہیں، مشین فیل ہو جاتی ہے، یوں آدمی مر جاتا ہے۔ کسی ایک بات کے اوپر وہ بھی نہیں ہے، فہم فی امر مریج، تو وہ ہیں الجھے ہوئے معاملے میں۔ اور آج بھی یہی ہے، دنیا بھر میں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے ہیں، اور یاد رکھو آج دنیا میں اس سوچ کے لوگ اس دور سے زیادہ ہیں۔ آج یہودی بھی اسی سوچ پر ہیں، کہنے کو یہودی ہیں مگر حقیقت میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہیں مانتے، اور عیسائی تو بھاری تعداد، یہاں تک کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان کے پوپ اور پادری بھی اسی سوچ کے نہ ہوں، کیونکہ جو ان کے عمل ہم دیکھتے ہیں وہ عمل ویسے نہیں لگتے ہیں کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہے۔ بھاری تعداد، اور کلمہ پڑھنے والوں میں اس شک میں کتنے لوگ ہوں گے، اللہ ہی بچائے۔ افلم ینظروا، اللہ فرماتا ہے تم نے اپنے اوپر مجھے قیاس کر لیا کہ مر کر کے ذرے زمین میں مل جائیں گے، کسی کو جلا دیں گے، کسی کو بہا دیں گے، ان کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ میری طاقت تو دیکھو۔ افلم ینظروا، تو کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الی السماء، آسمان کی جانب، فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، کیسے بنایا ہم نے اس کو، وزیناہا، اور کس طرح خوبصورت بنایا ہم نے اس کو، وما لہا من فروج، اور نہیں ہے اس آسمان کے لیے فروج، کوئی دراڑ، کوئی پھٹن، دروازے تو اس کے ہیں لیکن پرانا ہونے کی وجہ سے اس کا پلستر گر گیا ہو اور کہیں دراڑ پڑ گئی ہو، درمک آ گئی ہو، ایسا دیکھو۔ والارض، اور زمین کو نہیں انہوں نے دیکھا، نیچے ہی دیکھ لو اپنے، مددناہا، ہم نے اس کو کھینچا، والقینا، اور ڈالا ہم نے فیہا، اس میں، رواسیا، بڑے بڑے پہاڑوں کی کیلیں ٹھوک دیں، زمین ڈلک نہ جائے، پیچھے گزر چکا یہ۔ وانبتنا، اور اگایا ہم نے فیہا، اس زمین کے اندر، من کل زوج بہیج، من کل زوج، ہر جوڑے کو اگایا۔ یہ 1450 سال پہلے کہا جب سائنس کو کچھ پتا نہیں تھا، آج سائنس کہنے لگی کہ ہر چیز میں جوڑے ہیں۔ بھئی ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں، مگر جوڑے بھی کیسے؟ بہیج، خوبصورت جوڑے، تر و تازہ جوڑے اگائے اس میں۔ بہاجا یا بہج کے معنی خوبصورت ہونا، تازہ ہونا، تازے تازے جوڑے اگاتا ہے اللہ تعالیٰ۔
یہ کس لیے اگاتا ہے؟ تبصرتن، آنکھیں کھولنے کے لیے، یہ روشنی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ جو اللہ اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے اس کو مردے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں، وذکرا، اور نصیحت کرنے کے لیے، مگر کون نصیحت سے سبق حاصل کرتا ہے؟ لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے منیب جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جو اللہ سے لو لگانے والا ہے، اس کو ان باتوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا، اور سنو، اور اتارا ہم نے من السماء، اوپر سے، ماءً، پانی، مبارکن، برکت والا۔ کیا برکت والا پانی ہے؟ کنویں سے نکال کر کھیت میں لگاتے رہو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو بارش کے چند قطروں سے ہو جاتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا، تو اگایا ہم نے بھی اس پانی کے ذریعے سے، جنات، کتنے باغوں کو، وحب الحصید، وحب، حب کے لفظی معنی دانا، ویسے آج تو ہم عربی کہتے ہیں ٹیبلیٹ کو، کل حبہ صباحا حبہ و مسان حبہ، ایک دانہ صبح ایک شام کو، ٹیبلیٹ کو کہتے ہیں حبہ۔ حبہ کے معنی دانا، لیکن یہاں مراد ہے کھیتی، حب الحصید، قرآنک عربی۔ حصید کے معنی کٹی ہوئی، کٹی جانے والی، اور کٹی جانے والی کھیتی کو ہم نے پیدا کیا، یعنی کچھ باغ اگائے جو کئی کئی سال تک چلتے ہیں، اور کچھ وہ کھیتی بنائی جو ہر 2 مہینے 3 مہینے کے بعد کاٹ دی جاتی ہے۔ والنخلا، اور کھجوریں، باسقات، اس حال میں کہ وہ لمبی لمبی ہیں، لہا طلع نضید، ان کھجوروں کے لیے طلع گچھے ہیں، نضید تہ بتہ لگے ہوئے۔ یہ ساری چیزیں کس لیے پیدا کی؟ رزقاً، روزی دینے کے لیے، للعباد، بندوں کے واسطے۔ رزقاً مفعول لہو ہے، اس کا ترجمہ ہوا روزی دینے کے لیے، اور ترجمہ عوام کو سمجھانے کے لیے۔ اب لیک آ رہا، لی کے معنی واسطے ہوتا ہے تو دونوں میں تھوڑا بدلاؤ کر لو، رزقاً روزی دینے کے لیے، للعبادی بندوں کے واسطے، وَأَحْيَيْنَا، اور زندہ کر دیا ہم نے بھی اس پانی کے ذریعے سے، بلدۃ میتا، مرے ہوئے شہر کو، شہر سے مطلب شہروں کے شہر، زمین کئی کئی 100 کلومیٹر جہاں بارش نہیں پڑی ایسے لگ رہا تھا جیسے مردہ ہے، پانی کے چند قطرے پڑے کیسی زندہ ہو گئی، لہلہانے لگ گئی۔ کذالک الخروج، اسی طرح ہے نکلنا، جس طرح یہ مردہ زمین زندہ ہوئی اسی طرح تم بھی قبروں سے زندہ ہو کے نکلو گے۔ اور جس طرح کی باتیں تم کر رہے ہو، تم پہلے نہیں ہو کائنات میں، تم سے پہلے بھی کچھ سورما پیدا ہوئے تھے۔ کذبت، جھوٹ سمجھا تھا ان باتوں کو، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب الرس، اور کچے کنویں والوں نے۔ نوح علیہ السلام کا تعارف ہو چکا کئی مرتبہ۔ رس والے کون تھے؟ میں نے کہا تفصیلات نہیں ملتی ہیں، ساری تفصیلوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی قوم تھی جن کے ہاں کوئی کنواں تھا، اس کنویں کے نام پر وہ مشہور تھے، علاقے کا نام بھی کنویں والے۔ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ زیادتی کی، ان کی بات نہیں مانی، وہ سب کے سب ہلاک کیے گئے۔ ان کو قرآن نے اصحاب الرس کہا، تحقیقی طور پر ان کا واقعہ نہیں ملتا، اندازے کی اور تفسیری روایتوں میں ان کے مختلف واقعات بیان ہوئے۔ وَثَمُودُ، اور قوم سمود نے بھی جھوٹا کہا، وَعَادٌ، اور قوم عاد نے بھی، وَفِرْعَوْنُ، اور یہ مصر کا بادشاہ فرعون تو کچھ پہلے گزرا، اس نے بھی ان باتوں کو جھوٹا کہا تھا۔ وَإِخْوَانُ لوط، اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی جھوٹا کہا تھا ان باتوں کو، کنہوں نے؟ سمودیوں نے۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور ایکا والوں نے، گزر چکا ایکا کون ہے؟ ایکا والے اور مدین والے، حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ یہ 2 الگ قوم ہیں، بعض کہتے ہیں ایک ہے، مجھے تو قرآن کے انداز سے لگتا ہے یہ دونوں ایک ہی ہیں، اور میں نے وہ سورہ ہود میں تفصیل عرض کی۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور ایکا والوں نے ان باتوں کو جھوٹ کہا تھا۔ وَقَوْمُ تُبَّع، اور تبا کی قوم نے بھی ان باتوں کو جھوٹا کہا تھا۔ تبا ابھی سورہ دخان میں گزر چکا، یمن کے بادشاہوں کو کہتے تھے، انہی میں سے ایک بادشاہ تھا اسعد ابو قریب ابن ملیح، اس کا نام لکھتے ہیں۔ وہ ایمان لایا تھا اور پھر اس نے بیت اللہ کا طواف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے رکھے، خط لکھا، قصیدہ کہا، وہ سب باتیں میں نے عرض کی، لیکن واپس گیا، اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نہیں مانی، ان پر عذاب آیا۔ کلن، ان سب کے سب نے، کذب الرسل، رسولوں کو جھوٹا کہا، فحق وعیدی، تو ثابت ہو گئی میری دھمکی۔ کیا مطلب؟ کہ جو خدا اس دنیا میں ظالموں کو سزا دے سکتا ہے تو تم کس منہ سے کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے وہ سزا نہیں دے سکے گا؟ حالانکہ دنیا تو سزا کی جگہ نہیں، یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں، یہ کرنے کی جگہ ہے، یہ سزا اور جزا کی جگہ نہیں۔ جب یہاں ان کو سزا دے چکا، اور ان کی سزا کو عرب کے لوگ بھی مانتے تھے، ان سب کو ان کی تاریخ میں کہتے تھے الامم البادیہ، مٹ جانے والے لوگ۔ افعینا بالخلق الاول، اور لوگوں جواب دو، افعینا، کیا ہم تھک گئے بالخلق الاول،
پہلی مرتبہ پیدا کر کے اتنی بڑی کائنات تو ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کر دی، اب دوسری مرتبہ نہیں پیدا کر سکتے؟ کیا تھک گئے ہم؟ اللہ کے ساتھ تھکنے کی نسبت لگ سکتی ہے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں تھکے، بلکہ وہ فی لبس شک میں ہیں۔ ایک ہے لبس یلبس پہننا، ایک ہے یہ لبس، وہ لباس اس کا مصدر آتا ہے، اس کا مصدر لبس کے معنی شک میں، بلکہ وہ شک میں ہے من خلق جدید، دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے۔ اب جو انکار کرتا ہے نا آخرت کا، تو قرآن پاک کا طریقہ کار کیا ہے؟ فوراً آخرت کی منظر کشی کرتا ہے۔ جس طرح کوئی ملزم کہے نا مجھے پھانسی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اب اس کو کہے جائے پھانسی تو تجھے نہیں ہو سکتی، یہ بتا جب تیری زبان باہر کو لٹکے گی، آنکھیں باہر کو آئیں گی اور تو اس طرح چیخ رہا ہوگا، کیا منظر ہوگا؟ وہ کہ نہیں میں تو مانتا ہی نہیں، مجھے پھانسی بھائی تو نہیں مانتا، لیکن جب لگے گی تو کیا ہوگا؟ تو گویا اس طرح وہ ملزم بھی ماننے کے لیے مجبور ہوتا ہے کہ کچھ تو ہونے والا ہے، یعنی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا بھی یہی انداز، فوراً آخرت کی منظر کشی کرتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور یہاں جو منظر کشی کی ہے، اللہ اکبر، غور کیجئے، وَلَقَدْ، اور یقیناً خلقنا، پیدا کیا ہم نے، الانسان، انسان کو ہم نے پیدا کیا، تو ہم نہیں جانیں گے کہ انسان کے دل میں کیا آ رہا اور کیا کیا سوچ ہے اس کی؟ اردو کا محاورہ ہے کہ دائیوں سے پیٹ کو کون چھپائے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیا تو کیا اللہ انسانوں کو رازوں کو نہیں جانے گا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا الانسان، انسان کو، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ، وہ باتیں، تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو خیال آتے ہیں، نفسہ، اس کے دل میں، تُوَسْوِسُ، جو وسوسے کرتا ہے، نفسہ، اس کا دل، آسان ترجمہ کیجئے، جو وسوسے آتے ہیں اس کے دل میں۔ یہ وسوسہ ہی تو تھا کہ یار کہتے ہیں کہ مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے، مجھے نہیں لگتا ہے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نہیں جانیں گے اس کے دل میں کیا ہے۔ کیوں نہیں جانیں گے؟ آدمی سوچتا ہے کہ فلاں آدمی کو میرا نہیں پتہ چلے گا، وہ مجھ سے دور رہتا ہے، فرمایا میں تو دور نہیں رہتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اور ہم قریب ہیں، الیہ، اس کے، من حبل الورید، ورید کے معنی وہ رگ جس کے کٹنے سے آدمی مر جاتا ہے، اور حبل کے معنی رگ، اس کی جان کی رگ سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ اس کی رگ کو شاید کسی چیز کا پتہ نہ چلے مگر مجھے پتہ ہے، چنانچہ خود رگ کو معلوم نہیں مجھے کب کٹنا ہے، اللہ کو معلوم ہے کب اس کو مرنا ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان، اور سنو اللہ سب کچھ جانتا ہے، مگر اس کے باوجود عدالت کا نظام مضبوط کرنا ہے تاکہ بندہ کل یہ نہ کہہ سکے کہ میرے اوپر زیادتی ہوئی۔ اس عدالت کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے گواہ رکھے ہیں۔ کیا کیا گواہ ہیں؟ اذ، یاد کرو اس منظر کو، یتلقی، یتلقی اس کے معنی لینا، اور نقل کرنا بھی اس کے معنی آتا ہے، سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا۔ اذ یتلقی، جب لیتے ہیں، المتلقیان، دو لینے والے، عن الیمین، دائیں طرف سے بھی، وعن الشمال، اور بائیں طرف سے بھی، قعید، جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہم قعید، یہ آسان ترجمہ ہو جائے گا، اس حال میں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تیار بیٹھے رہتے ہیں، قعید ہر وقت میں تیار بیٹھے ہیں۔ دائیں والا کیا کرتا ہے؟ فرمایا کرامن کاتبین ہیں، عزت کے لکھنے والے۔ دائیں والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں والا برائیاں لکھتا ہے، لیکن افسر دائیں والا ہے۔ دائیں والا آدمی نیکی کا پکا ارادہ کرتا ہے، وہ لکھ لیتا ہے کہ اب تو کر ہی لے گا، اور بائیں والا اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور بائیں والا لکھنا چاہتا ہے تو دائیں والا کہتا ہے کہ رک، ابھی مت لکھ، ہو سکتا ہے کہ رک جائے، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے، اس لیے مت لکھ اس کو۔ یوں اس کا ریکارڈ بنتا ہے، اور یہ ریکارڈ بنتے بنتے ایک بڑی کتاب تیار ہوئی، اور سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا کہ اس کے گلے میں مڑ دی یہ کتاب، اور قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اور خود فیصلہ کر۔ ما یلفظ من قول، کیا لکھتا ہے؟ سورہ اذا السماء انشقت، نہیں، اذا السماء انفطرت میں آ رہا ہے، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ جانتے ہی نہیں، افعال کو جانتے ہیں، یہاں بتایا اقوال کو بھی جانتے ہیں، جو بات بولتا ہے اس کو بھی لکھتے ہیں، جو کام کرتا ہے اس کو بھی لکھتے ہیں۔ ما یلفظ، نہیں بولتا ہے وہ، من قول، کوئی بات نہیں نکالتا ہے منہ سے کوئی بات، الا لدیہ، مگر ضرور اس کے پاس ہوتا ہے، رقیب، ایک نگرانی کرنے والا، عتید، تیار رہنے والا، بالکل تیار، جیسے بات بولے گا فوراً ریکارڈ۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ ریکارڈ بنتا رہا بنتا رہا بنتا رہا، یہاں تک آ گئی موت، آئے رے موت۔ جاءت، اور آ گئی، سکرۃ الموت، موت کی بے ہوشی، بالحق، حق کے ساتھ آ گئی، یقینی طور پر آ گئی۔
اور بعد نے یوں ترجمہ کیا جاءت، لے آئی، سکرت الموتی، موت کی بے ہوشی، بالحق، حق کو لے کر کے آ گئی، سچائیوں کو لے کر آ گئی جس کو نہیں مانتا تھا۔ دنیا میں بیان کیا جاتا تھا موت کے فرشتے ہیں اور منکر نکیر ہیں اور ایسا ہے، تو نہیں مانتا تھا۔ ذالک ما کنت منہ تحید، ذالک یہ ہے، ذالک کا مشار اللہ، یہ منظر، یہ موت کی بے ہوشی، یہ موت کی سختی، یہ ہے وہ موت ما کنت منہ تحید جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ حادہ یحید کترانا، بھاگنا، یعنی موت کا لفظ سننا نہیں چاہتا تھا، بھاگتا تھا۔ اگر کہا جاتا تھا فلاں جگہ لوگ مرے تو ٹالتا تھا کہ وہ مرے، میرا نمبر تھوڑا آیا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور یوں موت کی بے ہوشی آتی رہی اور ایک ایک بندہ مرتا رہا، اس کے بعد سب کا اکٹھا مرنے کا فیصلہ ہوا۔ وَنُفِخَ، اور پھونکا گیا فی الصُّورِ، سور میں، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، وہ ہے دھمکی کا دن، وہ ہے دن جس سے ڈرایا جا رہا تھا، وعید کے معنی دھمکی۔ مرے سارے کے سارے، دوسری مرتبہ نفخے میں پھونک ماری گئی، پھونکا گیا سور میں، نفخہ ثانیہ ہوا، سارے لوگ دوبارہ زندہ ہوئے۔ اب یہ دوبارہ کا منظر، وجاءت، اور آ گئی، کلو نفس، ہر جان، معہا، اس حال میں کہ اس کے ساتھ ہے، سائق، ایک ہانکنے والا، وشہید، ایک گواہی دینے والا۔ کون ہے ہانکنے والا، کون ہے گواہی دینے والا؟ وہی جو دنیا میں ریکارڈ بنا رہے تھے۔ اب اللہ کی عدالت میں اس طرح پیش ہوا، ایک تو اس کو ہانک کر کے لے جا رہا ہے ان میں سے، اور دوسرے نے وہ ساری زندگی کی مثل اور اس کا چلان بنا رکھا ہے، ریکارڈ، وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ لقد کنت، یقیناً اے انسان، کنت، تم تھا، فی غفلت، بے خبری میں، من ھذا، اس سے، یہی تو وہ منظر تھا جس کو ہم دنیا میں بتا رہے تھے، تم بے خبر تھا۔ فکشفنا، تو پردہ ہٹایا، تو ہٹایا ہم نے، ان کا تجھ سے، غطاء کا، تیرے ڈھکن کو، گویا تیری آنکھوں پر ڈھکن چڑھے ہوئے تھے، پردہ نہیں کہا، ڈھکن، ڈھکن چونکہ ایسا بند ہوتا ہے، ذرا سا ہلتا بھی نہیں ہے، بالکل تجھے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تجھے کہتے تھے محشر ہے، قیامت ہے، قبر ہے، حشر ہے، اللہ کی عدالت ہے، تو نہیں مانتا تھا۔ فبصرک، تو تیری نگاہ، الیوم، آج، حدید، بڑی تیز ہے، آج تو تجھے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ وقال قرینہ، ادھر یہ دھمکی اللہ کی طرف سے، ادھر جو اس کا ساتھی تھا وہ بولا، کون؟ وہی فرشتہ جو ریکارڈ بنا رہا تھا۔ وقال، اور کہے گا، قرینہ، اس کا ساتھی جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہا، ھذا، یہ ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک تو ہانکنے والا تھا نا، دوسرا تھا گواہی دینے والا، یہ گواہ بولا، ھذا، یہ ہے، ما، جو، لدیہ، میرے پاس تھا، عتید، بالکل تیار ہے، مطلب یہ ریکارڈ میں نے تیار کیا ہوا ہے اور یہ چلان اس کا بالکل تیار ہے، اب فیصلہ کیا جائے۔ اوہو، فیصلہ سنو، القیا، تم دونوں ڈالو، کون سے؟ یہی جو ہانک کر لے جانے والا اور گواہی دینے والا اور جو زندگی کا ریکارڈ بنانے والا فرشتہ تھا، ان دونوں کو کہا گیا القیا، دونوں ڈالو، فی جہنم، جہنم میں، کل کفار، ہر ایک ناشکرے کو، ہر ایک منکر کو، عنید، دین کے دشمن کو، ہائے ہائے، مرتے دم تک دشمن ہی رہا، مناع، منع کرنے والے کو، روکنے والے کو، کس سے روکتا تھا؟ للخیر، نیکی کے کاموں سے، ہائے ہائے، برائیوں کے اڈے کھلے اور نیکیوں کے مقامات بند۔ یہ ہے وہ بدبخت جو نیکیوں سے روکتا تھا، معتدن، حدوں کو کراس کرنے والا تھا، مریبن، خود بھی شک میں تھا، دوسروں کو شک میں ڈالنے والا تھا۔ الذی جعل مع اللہ، اور سب سے بڑا کام اس نے کیا کیا؟ الذی، جس نے جعل، بنا رکھا تھا، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر، دوسرا معبود، دوسرا خدا، دوسرا لائق عبادت بنائے ہوئے تھے اس نے، کہاں ہے وہ؟ فالقیاہ، تو ڈال دونوں، تم دونوں اس کو، القیا، دوبارہ طاقت ڈالو اس کو، فی العذاب الشدید، سخت عذاب میں ڈالو اس کو۔ دو آدمی جرم میں پکڑے جائیں، ایک کو سزا ملنے لگے، اس کا منظر دیکھ کر کے دوسرا آدمی خود ہی ایک دم بول پڑے گا، حالانکہ اس کو بھی پوچھا ہی نہیں جائے گا، وہ اس سے پہلے کہے گا نہیں سر، نہیں سر، میں نے نہیں یہ جرم کیا، یہ خود کر رہا تھا۔ بھئی تجھے پوچھ کون رہا ہے؟ ابھی تیرا تو نمبر بھی نہیں آیا۔ یہی حال ہے قیامت کے دن، جب بندے کو یہ سزا ملی تو شیطان بولے گا، قال، کہے گا، قرینہ، اس کا ساتھ رہنے والا، یہ دوسرا ساتھی ہے، یہ کون ہے؟ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ اس نے دیکھا اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا، وہ فوراً کہے گا، ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب، میں نے اس کو نہیں گمراہ کیا۔ پھر وہ ساری باتیں جو ہم نے سورہ ابراہیم میں پڑھی کہ شیطان کہے گا مجھے مت ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو،
اللہ نے تم کو نیکی کرنے کی طاقت دی، گناہ کرنے کی طاقت دی، اور تمہیں نیکیوں کی بھی دعوت دی گئی، اور میں نے تمہیں گناہوں کی دعوت دی اور تم میرے پیچھے چل پڑے۔ اب مجھے مت فلا تلومونی، مجھے مت ملامت کرو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، وہ ساری باتیں کہے گا۔ یہاں اس کا نچوڑ، ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے نہیں اس کو سرکش بنایا، میں نے نہیں اس کو گمراہ کیا، ولیکن کانا، لیکن یہ تھا، فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں پڑا ہوا۔ اب ہو گیا جھگڑا، قال لا تختصموا، اللہ فرمائے گا مت جھگڑا کرو، یعنی گمراہ ہونے والا کہے گا بے ایمان تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے نہیں گمراہ کیا مجھے، تو وہ کہے گا میں نے کوئی زبردستی کی، جھگڑا ہوا۔ اللہ فرمائے گا لا تختصموا، جھگڑا مت کرو، لدیا، میرے پاس، وقت قدمت، اور یقیناً میں پیش کر چکا، الیکم، تمہارے سامنے، بالوعید، دھمکی کو، یہ ڈر میں تم کو دنیا میں سنا چکا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی سنایا جا رہا ہے، ما یبدل القول لدی، ما یبدل، بدلی نہیں جا سکتی، القول، بات، لدی، میرے پاس۔ تم سمجھتے ہو کہ بات بدلی جائے، نہیں بدلی جائے گی۔ کیا بات ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، نافرمانوں سے جہنم کو بھر دوں گا، اب وہ بات نہیں بدلی جائے گی۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور میں نہیں ہوں بندوں پر ظلم کرنے والا۔ ہائے ہائے، یوں نافرمان جہنم میں ڈالے گئے۔ یوم نقول، یاد کرو اس منظر کو جب ہم کہیں گے، یوم، جس دن، نقول، ہم کہیں گے، لی جہنم، جہنم سے، علم تلاتی، کیا تو بھر گئی، اتنے نافرمان ڈال دیے تو تیرا پیٹ بھرا، وتقول، اور وہ کہے گی، حل من مزید، کیا زیادہ ہیں، مطلب دو، یا تو یہ ہے کہ اتنا بھر گئی کہ اب اندر گھسنے کے لیے جگہ ہی نہیں، تو وہ کہے گی میرا تو پیٹ پھٹا جا رہا ہے، کیا کچھ اور بھی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق کہ نہیں، وہ کہے گی کہ ابھی کہاں، ابھی کچھ اگر وہ ہے تو لاؤ کہاں ہے یہ ظالم۔ یہ ایک طرف کا منظر، اور ورق پلٹو دوسرا منظر بھی دیکھو، وَأُزْلِفَتْ، اور قریب کر دی جائے گی، الجنت، جنت، للمتقین، پرہیزگاروں کے، غیر بعید، اس حال میں کہ وہ دور نہیں ہوگی۔ ابھی محشر کا میدان چل رہا ہے، کورٹ لگا ہے، عدالت میں فیصلے ہو رہے ہیں، یہیں جن کو جنت میں جانا ہے ان کے سامنے جنت کو لا کر رکھا جائے گا، اور جہنمیوں کے سامنے جہنم کو رکھا گیا۔ اب جنتیوں کے قریب کرو جنت کو، غیر بعید، زیادہ دور نہیں، اور قریب کرو، تاکہ جنت کا منظر دیکھ کر کے خوشی حاصل کریں، اور جنت میں جانے سے پہلے تڑپ جائیں اس میں جانے کے لیے۔ ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ چیز، ما توعدون، جس کا وعدہ کیا جاتا تھا تم سے، لکل اواب، تم سے اے جنتیو۔ مگر جنت میں جانے والا کوئی مخصوص پارٹی ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہی جانا ہے؟ فرمایا نہیں، کچھ کام تھے، جو کام وہ کر کے آئیں گے وہ جائیں گے جنت میں۔ کیا کیا کام ہیں؟ لکل اواب، ہر اس آدمی کے لیے جو بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا تھا، ہر وقت میں سمجھتا تھا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نافرمانی نہیں کرتا تھا، اللہ سے لو لگانے والا، حفیظ، حفاظت کرنے والا تھا، جو اس نے کلمہ پڑھا اور اس میں وعدہ کیا اس وعدے کی حفاظت کرنے والا تھا۔ من خشی الرحمن، جو ڈرتا رہا، الرحمن، اللہ رحمان سے، الرحمن، رحمان سے، بالغیبی، بے دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور جو آیا بقلب، ایسا دل لے کر، منیب، جو اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا دل تھا۔ ادخلوها، داخل ہو جاؤ اس جنت میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ اکبر، ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ آج جو مشرک جہنم میں گیا وہ ہمیشہ کے لیے، آج جو مومن جنت میں گیا وہ ہمیشہ کے لیے۔ کیا ملے گا جنت میں؟ چونکہ چھوٹی صورت ہے، چھوٹی صورت میں مختصر بات ہوتی ہے، تو مختصر بات کیا کی؟ وہ جملہ کہا جس کے بعد کوئی نعمت بچی نہیں۔ لہم، ان کے لیے ہوگا جنت میں، ما یشاؤون، جو کچھ وہ چاہیں گے، فیہا، اس میں۔ اب کیا کیا آدمی چاہے گا، وہ سب کچھ اس میں ہے۔ فرمایا چاہے گا ہی کیا، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید ان کچھ زیادہ ہے جو چاہ بھی نہیں سکے گا، مطلب انسان کے دل و دماغ میں آ بھی نہیں سکے گا، اور اس میں اللہ کی زیارت بھی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، یہ جنت اور جہنم کا آخرت کا منظر ہے، پھر دوبارہ دنیا میں بھی یہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ کم اہلکنا، کتنے ہلاک کیے ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، زمانے کے لوگوں میں سے، ہم اشد منہم، وہ زیادہ سخت تھے، منہم، ان سے، بطشن، پکڑ کے اعتبار سے، فنقبوا، تو انہوں نے چھان مارا، لفظی معنی سوراخ کیے انہوں نے، فی البلادی، شہروں میں، مطلب جب اللہ کا عذاب آیا تو بھاگے، ادھر بچیں ادھر بچیں، حل من محیص،
کیا ہے کوئی پناہ لینے کی جگہ، کیا ہے کوئی چھپنے کی جگہ، مگر کہیں ان کو بھاگنے اور چھپنے کی جگہ نہیں ملی۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لذکر، ضرور بے ضرور نصیحت ہے، لمن، اس آدمی کے لیے، کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے، جس کے پاس دل ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا، اس میں زبردست نصیحت ہے۔ او القا، یا اس کے لیے نصیحت ہے، القا، جس نے ڈالا، السمع، کان کو، یعنی بات کو سننے کے لیے کان رکھ دیا، وہو شہید، اس حال میں کہ وہ خود گواہ بھی ہے، یعنی دل سے بھی سن رہا ہے، دل بھی وہی ہے، کان بھی وہی ہے، ورنہ کان یہاں اور دل کہیں اور۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور یقیناً پیدا کیا ہم نے السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور ان کے بیچ کی چیزوں کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ جو پروردگار اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، کیا مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ وما مسنا، اور نہیں چھوا ہم کو، من لغوب، کسی تھکاوٹ نے۔ لغوب اور نصب کا معنی میں پیچھے عرض کر چکا ہوں، جو کام کرنے کے بعد تھکاوٹ ہو، لغوب۔ ہمیں تھکاوٹ نے چھوا بھی نہیں، فاصبر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہونے والا ہے اور قیامت ضرور آنے والی ہے۔ فاصبر، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، ڈٹے رہیں، علی ما یقولون، ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں۔ کیا باتیں کہتے ہیں؟ کبھی آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، برداشت کر جائیں۔ وسبح، اور پاکی بیان کریں، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ کب بیان کریں؟ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی، وقبل الغروب، اور سورج کے ڈوبنے سے بعد بھی، ومن اللیل، اور رات کے حصوں میں بھی، فسبحہ، تو آپ اس کی تسبیح بیان کریں، مطلب ہر وقت میں اس کی حمد اور اس کی تسبیح میں لگے رہیں۔ اس طرح آپ ان کی باتیں برداشت کر سکیں گے۔ وادبار السجود، اور سجدوں کے پیچھے آپ تسبیح بیان کریں۔ سجدوں سے پیچھے کا مطلب کہ جب نماز پڑھیں آپ، طلوع شمس سے پہلے پڑھیں، غروب شمس کے بعد میں پڑھیں، رات کی گھڑیوں میں پڑھیں، دن میں پڑھیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد آپ نہ سمجھیں کہ فارغ ہو گئے، اس کے بعد بھی اس کی کثرت سے تسبیح کریں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو اب فرض نمازوں کے بعد نفل پڑھنا اور دوسری نمازیں پڑھنا، یہ ہے ادبار السجود۔ اور جو تسبیحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں وہ بھی اس میں شامل۔ وَاسْتَمِعْ، اور کان لگا کر کے سنیے، یوم، جس دن، ینادی، پکارے گا، المنادی، پکارنے والا، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے، کان لگا کر سنیے، یعنی انتظار کیجئے کہ جس دن پھر قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اور ہر بندے کو کیسا لگے گا؟ جیسے بالکل قریب سے ادھر سے ہی سور پھونکا جا رہا ہے، جو جہاں کھڑا ہے اس کو لگ رہا ہے من مکان قریب۔ یوم یسمعون، جس دن سنیں گے وہ الصیحۃ، ایک چیخ کو، بالحق، برحق طور پر یقیناً سنیں گے۔ ذالک یوم الخروج، وہ ہوگا دوبارہ نکلنے کا دن۔ انا نحن نحیی، بے شک ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں، ونمیت، اور ہم ہی تو مارتے ہیں، والینا المصیر، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ کب جانے کا نمبر آئے گا؟ یوم، جس دن، تشقق، پھٹ جائے گی، الارض، زمین، عنہم، ان کے اوپر سے، سراعا، جلدی جلدی۔ ذالک حشر علینا یسیر، ذالک، یہ، حشر، جمع کرنا، علینا، ہم پر، یسیر، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے، محشر کس طرح بپا ہوگا، کس طرح اس میدان میں پہنچیں گے؟ فرمایا کوئی مشکل نہیں۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان کے اوپر جبار، سختی کرنے والے نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کا کام ہے سمجھانا، آپ سمجھاتے رہیے، مگر کیسے سمجھائیں؟ آخری آیت کو غور سے پڑھ لیجئے، کس طرح لوگوں کو نصیحت کریں، ایمان والوں کو، غیر ایمان والوں کو، جس کو بھی قرآن سمجھانا ہو کیسے سمجھائیں؟ فذکر بالقرآن، تو آپ نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے سے۔ اللہ اپنے حبیب سے بھی کہہ رہا ہے کہ نصیحت کس طرح ہونی چاہیے؟ بولو، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی آدمی قرآن کو حذف کر دے اور آئیں وائیں ادھر ادھر کی باتوں سے نصیحت کرتا رہے، کیا فائدہ ہوگا؟ فذکر، نصیحت کیجئے، بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے، من یخاف، اس آدمی کو جو ڈرتا ہے، وعیدی، میری دھمکی سے،